میرے ساتھ موجود ہے میرے دائیں طرف عطاءاللہ ایڈوکیٹ صاحب جو کہ سابق ایم ایل اے بھی ہیں اور فارم 45 کے موجودہ ایم ایل اے بھی ہیں اور سابق مرکزی نائب صدر بھی رہ چکے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ برابر میں سبحان صاحب جو سابق کراچی کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور انتہائی سینئر پاکستان کے ساتھ ان کے ساتھ موجود ہیں گوہر علی خٹک صاحب جو کہ ہمارے ساتھ تحصیل ٹاؤن کے چیئرمین ہیں اور انتہائی سینئر ساتھی ہمارے اور ان کے ساتھ علی ساتھی صاحب موجود ہیں جو ہمارے مغربی ٹاؤن کے اپوزیشن لیڈر بھی پاکستان کے ساتھ کی طرف سے سینئر ساتھی اور میرے طرف بیٹھے ہیں سعید حفیظی صاحب جو کہ سابق جنرل سیکرٹری کراچی بھی رہ چکے ہیں اور پہلے کا الیکشن جو موجود ہے فارم 45 ایم پی اے بھی ہیں اور اس سے پہلے بھی ہمارے چیف سینئر ساتھی رہ چکے ہیں ان کے ساتھ اسلام خان صاحب رہتے ہیں جو سابق ایم پی اے بھی ہیں اور موجودہ فارم 45 کے مطابق ایم پی اے بھی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں عظیم احمد صاحب جو کہ سابق ایم پی اے بھی ہیں اسٹوڈنٹ لیڈر رہ چکے ہیں اور موجودہ جو ہے وہ ایم ایل اے ہیں فارم 45 بہت ہی متحرک موجود ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے سینئر ساتھی اور ہر جگہ پہنچنے والے جوڑے صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں علاؤدین آغا صاحب جو کہ مختلف موجود ہیں ہمارے اور سینئر اور بعض ساتھی کے اور میں آپ کے سامنے موجود ہوں جنرل مستر رحمان ہے اور میں سابق ایم ایل اے بھی ہوں موجودہ ایم ایل اے ہوں آپ اور میں اس وقت موجودہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل موجود ہوں تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ آئیں یہاں پر اور میں ہمارے عطاءاللہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عطاءاللہ ایڈوکیٹ پہلے تو آپ تمام صحافی حضرات کا آپ سب کا شکریہ آج ہم جو مقدمہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ویسے تو وقتاً فوقتاً ہمارے دیگر رہنماؤں نے بھی مینڈیٹ کا مقدمہ آپ کے سامنے رکھا ہے 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف کو پوری کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیا اب الحمدللہ تقریباً سارے حلقے کو بھی اسمبلی بھی جیت چکے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے 1 2 4 حلقوں کے علاوہ صوبائی اسمبلی کے حلقے بھی ہم جیتے گئے اب رزلٹ جو آیا 9 فروری کو 8 فروری کو الیکشن ہوا اور 9 فروری کو اس کا رزلٹ آیا رزلٹ کیا آیا کیسے تبدیل ہوا ہم سب مغرب کے بعد آر او آفس پہنچے اب آر او آفس جو تھا ظاہر ہے ہم نے وہاں پہ جانا تھا ہمارے سامنے فارم 45 کے مطابق فارم 47 اور دیگر وہ رزلٹ تیار ہونا تھا لیکن آر او آفسز پوری کراچی میں وہ یا غبار ہوئے تھے سڑکیں بند تھی وہاں پہ پولیس اور رینجر کا پہرا تھا اور کئی جگہوں پہ جو تعداد زیادہ ہوئی ہمارے لوگ زیادہ نکلے تو وہاں پہ آرمی کے جوان بھی آئے اب ہمارے سامنے 2 آپشن تھے جیسا کہ پیچھے میں لوگوں نے کیا کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں اندر گئے اور انہوں نے وہ رزلٹ اپنا چھینا کراچی میں اگر ہم یہ سب کرتے تو خدا نہ خواستہ جو ایک دوبارہ سے سازش کی گئی تھی 9 مئی دہرانے کی کہ جی پی ٹی آئی والوں نے تو دعویٰ بول دیا ایک طرف ہمارے ادارے تھے دوسری طرف ہم تھے ہم نے بڑی کوشش کی کہ بڑے مہذب انداز میں ان کو سمجھا سکیں لیکن چونکہ وہ فیصلہ کر چکے تھے کراچی کے عوام نے ایک فیصلہ کیا تھا جیسے کہ پورے ملک میں فیصلہ ہوا تھا پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ کیا تھا دوسری طرف ہمارے ادارے میں الیکشن کمیشن تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے ساری جو سیٹیں ہیں وہ ایم کیو ایم کو دینی ہے ایم کیو ایم کو وہ ساری سیٹیں دی گئی ہم جتنے بھی مینیز ہیں میں 26,000 کی لیڈ سے جیتا ہوں میں آج صحافی حضرات کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر میری بات غلط ہو ہم نے اپنا کیس پہلے بھی پیش کیا لیکن اس طرح سے کوئی سننے والا نہیں ہے اگر میری بات غلط ہو یا غلط بیانی سے میں کام لے رہا ہوں تو میں تمام اداروں کو کہتا ہوں آپ اس کا نوٹس لیں جو سزا بنتی ہے اس سے بڑھ کر مجھے سزا دے دیں میں پھانسی چڑھنے کو تیار ہوں میں کہتا ہوں کہ میری 26,000 کی لیڈ ہے اس طرح سے فرمان بھائی ہمارے ایم ایل اے بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سعید افریدی بیٹھے ہوئے عدیل بھائی بیٹھے ہوئے یہ سارے کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ جیتے ہوئے لوگ ہیں اب آتی ہے بات کہ جی آپ ٹریبونل کے پاس جائیں ہمیں اس پاکستان کے ٹریبونل کا بھی پتہ ہے ہمیں عدلیہ کا بھی پتہ ہے اور ہمیں وہ سارے کمیشن کا بھی پتہ ہے ایک کمیشن کا 2 دن 3 دن پہلے بھی آپ کے سامنے وہ رپورٹ پتہ نہیں آئی یا نہیں آئی لیکن کچھ حصہ اس کا ضرور آیا تو یہ کمیشن تو پاکستان میں بنتے رہتے ہیں ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ مینڈیٹ کراچی کے لوگوں نے اور پورے پاکستان کے لوگوں نے تحریک انصاف کو دیا ہے عمران خان صاحب کو دیا ہے یہ ایک ریفرینڈم تھا یہ جو بیانیہ بنا تھا 9 مئی کو اس کے خلاف عوام نے فیصلہ کیا اس پہ عمل ہونا چاہیے اور اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا اس کا ریئیکشن کیا ہوگا دیکھیں لوگ جو ہیں ان کا ویسے بھی بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے جمہوریت سے بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے اس نظام سے بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے صبح ایک شخص گیا لائن میں لگا اس نے ووٹ کیا اور رزلٹ آنا چاہیے تھا اس کے ووٹ کے مطابق رزلٹ آیا اس کے مخالف تو خدا نہ خواستہ پاکستان جو ہے
وہ خانہ جنگی کی طرف جائے گا، پاکستان کا نقصان ہوگا. یہ پاکستان تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہے، یہ پورے ملک کا نقصان ہے جس پہ ہم نے ایک آغاز کیا ہے. اور جو میں نے بار بار کہا کہ ہم اس طرح سے اپنا مقدمہ پیش بھی نہیں کر سکے کراچی والے. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر فورم پہ جائیں گے، ہر دروازہ کٹکھٹائیں گے اور انشاءاللہ انصاف لینے کی کوشش کریں گے اور اپنا مینڈیٹ واپس کرنے کی کوشش کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ماضی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ آتے تھے عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کرتے تھے، لیکن ہم سارے ساتھی آئے ہیں آج عمران خان کی رہائی کی مہم کو تیز کرنے کا اعلان کرنے کے لیے. تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہے. اس کے بعد کراچی میں جو لا اینڈ آرڈر پورے سندھ میں یعنی امن و امان کی اس وقت جو بدترین صورتحال ہے. میں آج صبح جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے کراچی میں جس میں غیر ملکیوں کے اوپر حملہ ہوا، اس کی بھی مذمت ہم سارے لوگ کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 3 مہینوں میں صرف یعنی نیا سال شروع ہوا واقعات وہی پرانی، صرف 3 مہینوں میں 60 لوگوں کی جانیں گئی. اس میں خواتین بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، پولیس والے بھی شامل ہیں، تاجر بھی شامل ہے، ریڑھی والا رکشے والا بھی شامل ہے اور سرکاری اہلکار بھی شامل ہے. میں نے جب ان کے باپ اور ماں کی فریاد سنی آپ کے ٹی وی چینلز کے اوپر، آپ کو میں حلفیاً کہتا ہوں کہ میرے بھی آنسو نکلے. کس درد اور کرب سے وہ خاندان گزر رہا ہوگا کہ جو شخص بائک پہ نکل کے حق حلال کی مزدوری کے لیے شہر میں نکلتا ہے اور اس کو مار دیا جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی تقریباً 22,000 وارداتیں ہوئی ہیں پوری اس 3 مہینوں میں، جس میں صرف جنوری میں 2400 موبائلیں چھینی گئی ہے، فروری میں 2000 کے قریب، مارچ میں 2100 سے زیادہ صرف موبائل چھینے گئے. تو پورے کراچی شہر میں ان 3 مہینوں میں 6,500 صرف موبائل چھینے گئے ہیں. اور یہ CPLC کی ذرائع اور رپورٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مینڈیٹ چور جو ہے وہ ایوان میں ہے اور موبائل چور سڑکوں کے اوپر. اس کی اصل وجہ ہے کہ فارم 47 والوں کی جب حکومت ہوگی تو کراچی کی سڑکیں اور گلیوں میں 440 سے زیادہ گاڑیاں چھینی گئی اور کار ڈرائیوروں نے 70 سے زیادہ 440 گاڑیاں چھینی گئی اور 70 سے زیادہ جو ہے نا وہ چوری کی گئی ہے. اور اسلحے کے زور پہ 2,500 موٹر سائیکلیں شہر میں اس کراچی کے شہریوں سے چوری کی گئی ہے، چھینی گئی ہے. شہر ہو، بازار ہو، گلیاں ہو، سب میں 12,500 موٹر سائیکل چوری ہونے کے واقعات درج ہو چکے ہیں. تو 3 ماہ میں ڈکیتی کے 12,000 سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں اور اس میں کوئی 3 کروڑ سے زیادہ جو بڑی بڑی وارداتیں ہوئی. بلکہ کل رات کی میں بات بتاؤں، سائٹ ایریا میں ایک تو عید کے دنوں واقعہ ہوا تھا جو 2 لوگوں کو مار دیا گیا اور 1.5 کروڑ سے زیادہ ان کی رقم دے دی گئی. کل رات کو 1 کروڑ روپے نقد اور اس کی 19 موبائلیں. ایک شخص اپنا روزگار کاروبار دکان بند کر کے گھر جا رہا تھا اور اس کو وہاں پہ لوٹ لیا گیا. اب پولیس لا اینڈ آرڈر اور حکومت کہتی ہے کہ تو بہتر ہے صورتحال. ان کا صرف اور صرف ایک ہی مشن ہے، ایک ہی مقصد ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو گرانا، ان کو پکڑنا، ان کے اوپر مقدمات درج کرنا، ان کو زد و خوف کرنا. پچھلی رات گزشتہ رات بھی عطاء ایڈوکیٹ جو ہمارے MLA ان کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے، چھاپا ہوا ہے. راجستھان خان جو ہمارے MPA تھے ان کے گھر پہ ریڈ ہوا ہے، چھاپا ہوا ہے. اور وہاں سے ہمارے ایک ورکر اور اورنگی ٹاؤن سے ہمارا جو وہاں ٹاؤن کا صدر تھا وہ اریسٹ ہوا ہے، مقصود. اب مجھے بتائیں، ایک جمہوری ملک کے اندر جب آپ جمہوریت کا دعویٰ کرتے ہیں، آئین کا ہے، قانون کا ہے، کس قانون کے تحت آپ یہ غیر قانونی چاپے مار رہے ہیں؟ کس قانون کے تحت آپ گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہے ہیں؟ گھروں کے اندر آپ گھس رہے ہیں. ہم سیاست کر رہے ہیں نا، چور تو نہیں ہے نا، ڈاکو تو نہیں ہے نا، خدا نہ خواستہ ٹارگٹ کلر تو نہیں ہے نا. آپ کچے کے ڈاکو کیوں؟ آپ کراچی کے شہریوں کو تحفظ کیوں نہیں فراہم کرتے ہیں کہ ایک سیاسی پارٹی کو ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمیں کاغذات نہیں جمع کرنے دیے گئے، ہمارے گھروں پہ ریڈز ہوئے، ہمارے بچوں کو پکڑا گرفتار کیا، ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا. یعنی کوئی ایسا ظلم نہیں بچتا جو اس ملک میں اور اس کراچی میں، اس صوبہ سندھ میں ہمارے ساتھ اس کی حکومت نے کیا نہ. اب بچتا کیا ہے ہمارے پاس؟ یہی بچتا ہے کہ ہمیں لے جا کے یا تو اس اسمبلی کے سامنے ہمیں پھانسی پہ چڑھا دے، سب کو خوش ہو جائیں گے. یا آپ اعلان کر دیں کہ ایک سیاسی ملک کے اندر سیاست دفن ہو چکی ہے، سیاست نہ کرے، سیاسی ایکٹیویٹیز ختم کرے، بند کر دے، تو تب ہم پھر شاید چین سے بیٹھ جائیں. لیکن اس ظلم اور بربریت کے خلاف ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. عطاء ایڈوکیٹ نے جیسے بات کی، میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، میرے سامنے چونکہ پڑا ہے، باقی سب کے ساتھ اسی طرح ہوا ہے. آپ اپنے کیمرے سے اس کو زوم کریں. اس میں ایک سائڈ پہ فارم 45 وہ ہے جو کہ پولنگ اسٹیشن سے ہمارے پولنگ ایجنٹ کو ملا ہے، اور آپ اس میرے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں سب کے سائن موجود ہے. اور ایک میرے الٹے ہاتھ پہ آپ کو فارم نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر ایک بھی پولنگ ایجنٹ کا دستخط نہیں ہے.
ایک بھی پولنگ ایجنٹ کا دستخط نہیں ہے، اور نیچے جو دستخط نظر آ رہے ہیں وہ بھی جعلی ہے، بالکل فرق صاف نظر آ رہا ہے۔ اور آپ اگر اس میں دیکھیں تو یہاں پہ سیریل نمبر 17 پہ علی خورشیدی نام ہے، اس کے اصلی فارم میں 1 ووٹ ہے، اور جو ان کا بنایا ہوا فارم ہے اس پہ 213 ووٹ ہے۔ اسی طرح ہمارے میرے اوپر سیریل نمبر سعید کا جو ہے سعید کے یہاں پہ کتنے ووٹ ہیں 315، اور ان کے فارم میں 13 ووٹ ہے۔ یہ ہوا ہے پورے کراچی شہر میں ہمارے لوگوں کے ساتھ ان عوام کا ووٹ جو بزرگ، جو خواتین 3 گھنٹے لائنوں میں کھڑے ہو کے انہوں نے ووٹ دیا جمہوریت کے لیے، پاکستان کے لیے، عمران خان کے لیے، اس کے ساتھ یہ تماشا کیا گیا۔ یہ تمام حلقوں میں یہ ہوا ہے۔ اب اگر اس پہ فری اینڈ فیئر انکوائری ہو تو ضرور پتہ لگ جائے گا، لیکن اس کے علاوہ میں چیف جسٹس صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ نے 1 مہینے کا ٹائم دیا تھا سندھ حکومت کو، لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنے والے اداروں کو، پولیس کو، کہ آپ امن و امان بحال کرائیں، لیکن لگ نہیں رہا، وہ ٹائم بھی پورا ہو گیا۔ آپ ضرور اس پہ اپنی کارروائی کو آگے بڑھائیں گے، کیونکہ نہ پکے میں لوگ محفوظ ہیں نہ کچے میں۔ ٹرک کے ڈرائیور محفوظ نہیں ہے، ٹینکر کے ڈرائیور محفوظ نہیں ہے، تاجر محفوظ نہیں ہے، کاروباری شخص، دکاندار محفوظ نہیں ہے، تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ سامان کی ترسیل کے اوپر بھی فرق یہ پڑے گا۔ میں آخر میں عمران خان صاحب بانی چیئرمین تحریک صاحب جو ان کے ساتھ ظلم اور بربریت ہو رہا ہے، 1 سال تقریباً پورا ہونے کو ہے، جیل میں جو ان کے ساتھ حالات ہو رہے ہیں، ہم نے کراچی کے شہریوں نے، تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 21 اپریل کو بروز اتوار جو کراچی شارع فیصل نرسری ہے اس کے اسٹاف سے ہم شروع کریں گے 4 بجے شام ایک ریلی۔ اس ریلی کا عنوان ہے کہ عمران خان کو رہا کرے اور کراچی کا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے وہ واپس کرے، اور اس کا آغاز نرسری سے ہوگا، اور اس کا اہتمام مزار قائد پر ہوگا، اور اس قائد کے مزار کے اوپر جنہوں نے ہمیں پاکستان کو بنا کر دے دیا، لیکن اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں رہتے ہوئے شہریوں، ان کی ماؤں، بزرگوں، جوانوں، بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، خاص طور پہ آپ دکھا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد والا جو 28 اپریل ہے، اس 28 اپریل کو کراچی میں ہم بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی مزار قائد کے پاس ہے، لیکن اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ 3 بار درخواستیں BCEs کو دینے کے باوجود اس کی اجازت نہیں مل رہی، اور وہ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، مجبوراً ہمیں ہائی کورٹ جانا پڑا۔ آج بھی اس کے اندر پیشی ہوئی، آج بھی انہوں نے اپنے طور کے منطق پیش کیے، اور ہمارے وکلاء نے یہ کہا کہ یہاں پہ تمام پارٹیوں کے جلسے ہوئے ہیں ماضی میں، ہو رہے ہیں ابھی بھی، آپ کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ صرف ایک پارٹی کو جو کہ جمہوریت اور سیاست کی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی خود مختاری اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کر رہی ہے، آپ صرف ان کا راستہ روک رہے ہیں؟ تو اس میں دوبارہ ابھی ڈیٹ ہوئی کورٹ سے، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ حق سچ کا فیصلہ آئے گا۔ یعنی جمہوری عمل ہے، ہر کسی کو آئین کے مطابق حق ہے کہ وہ پبلک گیدرنگ کرے، تو ہمیں وہ اجازت ملے گی تو 28 اپریل کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلسہ بھی کریں گے۔ آپ سب کو، کراچی کے شہریوں کو ہم دعوت کے لیے دینے کے لیے آئیں کہ آپ اس میں ضرور شرکت کریں۔ اچھا سعید صاحب نے آپ سب کو آپ کے ذریعے پوری کراچی کو جو ہے یہ جو 21 تاریخ میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے رہی نرسری سے مزار قائد تک، اور پھر 28 تاریخ کو چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو جلسہ ہے اس میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں، اور امید ہے کہ بڑی تعداد میں کراچی کی عوام نکلی کہ جس طرح کا اظہار پہلے وہ کرتے ہیں۔ عمران خان سابق وزیر اعظم، عالم اسلام کے لیڈر، 24 کروڑ عوام کے لیڈر، آج میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کو قید بھی نہیں کہوں گا، حبس سے بھیجا میں رکھا گیا ہے، اور ایسے گناہوں کی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، اس قوم کے مستقبل کی خاطر، اس ملک کی خاطر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی فرصت میں ان کی رہائی کا مطالبہ رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو اب تک ان تمام اداروں کے ہونے کے باوجود کہ پوری آب و تاب کے ساتھ پاکستان کے تمام آئینی ادارے موجود ہیں، مراد لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک سابق وزیر اعظم، پاکستان کے سب سے بڑا مینڈیٹ دینے والی پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب قید میں ہی نہیں، حبس سے بھیجا میں، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو فوری رہا کیا جائے۔ اور عزیز صاحب کی بات ہے چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کا جیل سے ان کی شیلا کے ذریعے ایک پیغام آیا ہے کہ 21 کو ملک بھر میں جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اتحاد کونسل اور مجلس المسلمین کے مشترکہ امیدوار جو میدان میں بڑا انتخابی نشان ہے۔ جس طرح سے 8 فروری کو قوم نے نکل کر عمران خان صاحب کے امیدواروں کو کامیاب کیا،
उनसे एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की अपील है जेल से कि वो मुल्क भर में जहाँ जहाँ से इंतखाबात करें वहाँ पे वो निकलें, घोड़े के इंतखाबी निशान पर वोट करें और ये साबित करें कि कौम नहीं मान रही, कौम जुल्म को एक्सेप्ट नहीं कर रही, कौम जो है वो बर्बरियत को एक्सेप्ट नहीं कर रही, कौम जो है जमहूरियत के कत्ल को एक्सेप्ट नहीं कर रही, कौम जो है वो आइन की, कानून की धज्जियाँ बिखेरे जाने को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। और कौम इस बात पर पसंद है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को बहाल किया जाए, कौम इस बात पर पसंद है कि पाकिस्तान के अंदर आइन की, कानून की बालादस्ती लाई जाए, कौम इस बात पर पसंद है कि पाकिस्तान की कौमी गैरत को, खुदमुख्तारी को जिस तरह से इमरान खान ने मुल्क में दुनिया भर में बुलंद किया और कौम को जो है वो इज्जत दिलाई दुनिया में, वो इमरान खान साहब को जेल से रिहा करके उनको दोबारा से इस कौम को लीड करने का जो है वो उनके ऊपर जो पाबंदियाँ हैं वो खत्म की जाए। तो 21 जो तारीख है उसको याद रखना है। इमरान खान साहब का पैगाम है खासतौर पर इंशाअल्लाह को रेट ध्यान सवाल ले लो सवाल ये है साहब भाई आपसे कि एमक्यूएम का ये दावा कर रही है कि 2018 में हमारा जो मैंडेट छीना गया था वो हमें वापस मिला है। 2018 में वो ये कहते हैं हमारा मैंडेट छीना है, इस तरह आज आपके 545 है, आप ही कहते हैं हम जीते बोलते तो भूलिए, तो वो भी ये दावा करते हैं कि हमारा मैंडेट वापस आया। तो आपका इस पर मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि भरपूर मौक़िफ़ आज तक आपकी तरफ से हवाले से नहीं आया। गलत भाई, आपके सामने 2018 की यही मीडिया पूरी आमद आपके साथ मौजूद था, इदारे मौजूद थे और आपने देखा कि वो किसी अदालत में नहीं गए कि फॉर्म 45 को किसी भी अदालत में किसी आर ओ के ऑफिस में ना 18 में पेश कर सके और ना अब पेश कर सके। और इस दफ़ा तो उनका हाल ये है कि पिछली दफ़ा अगर वो चौथे नंबर पे थे तो मैं अपने वो इंटरनेशनल मीडिया के सामने एक बात रखी थी कि मैं हल्फन कह रहा हूँ, मैं अपने NA 235 से जो मुस्तकिल MQM के उम्मीदवार हैं मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि उनके घर के 3 अफराद आएँ और वो ये हल्फ उठा लें कि ये शख्स इस काबिल है कि ये फॉर्म 45 में जीता हुआ है, तो हम ये मैंडेट में उसका तस्लीम करने के लिए तैयार हो। इसी तरह मेरी बाकी साथी, तो ये तो मेरा ख्याल है कि सारी दुनिया के सामने आया है कि 2018 में इमरान खान चिल्ला के कह रहा था कि अगर आपने कोई हल्का बोलना है तो मैं तैयार हूँ, आपने हम इम्प्रेशन पे जाना है तो मैं तैयार हूँ, आपने फॉर्म 45 पे जाना है तो मैं तैयार हूँ। तो हम तो वही डिमांड कर रहे हैं कि आप खुदा हमारा फॉर्म 45 तस्लीम करें। सही भाई, अभी आपने कहा कि छापे पड़ने शुरू हो गए तो आप जलसा करने जा रहे हैं, तो कौन को आप मैसेज भी दे रहे थे आए, लोग तो आएंगे, फिर अगर यही सिलसिला छापे पड़ते रहे इस तरह से जलसा किस तरह से होगा? तो अगर वो इजाज़त भी ना मिली वहाँ मज़ार कायद प्रोग्राम में जो ग्राउंड है उसमें, तो फिर कहाँ करेंगे, उसका उत्पादन क्या है? पहले तो मैं आपको जो MQM बोला गया ना, तो MQM पहले इसका मतलब है मजबूर कौमी मूवमेंट। तो वो मजबूर कौमी मूवमेंट के साथ साथ 8 फरवरी के बाद मुस्तरद कौमी मूवमेंट बन गई। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा मजीद बढ़ाते हुए आप सहाफ़ी दोस्तों और इस प्रेस क्लब को मैं समझता हूँ कि एक आप चैलेंज पहुँचा दें उनको, MQM को, कि यहाँ बैठे हुए जितने दोस्त हैं इनमें से किसी एक का भी वो हल्का चूज करे, वो अपने फॉर्म 45 लेकर आए, हम अपने फॉर्म 45 लेकर आते हैं और इस टेबल पर इसी जगह पे आप लोग जज बने और वो फैसला सिर्फ एक हल्के के ऊपर आप दिखा दे कि लोगों ने उनको किस तरह से मुस्तरद कर दिया है। कराची के शहर में उनको सोचने का मकाम है, उनके लिए सोचने का मकाम है कि कराची के लोगों ने MQM को किस तरीके से मुस्तरद कौमी मूवमेंट बना दिया। ये उनके अपने अमाल की वजह से, ये उनके उन हरकतों की वजह से कि उन्होंने जब वो इमरान खान के साथ हुकूमत में थे और वो हुकूमत छोड़ी, PDM का साथ दिया और PDM ने जो बर्बादी की इस मुल्क के साथ, ये उसका बदला था कि कराची के शहरियों ने अपने वोट के जरिए उनसे दिया। उसके बाद आपका सवाल था कि हमारे लोगों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर पुलिस चापे कर रही है, तो मेरी गुजारिश है कि देखिए, आपने जितने जुल्म करने थे, आपने घरों की चादर चारदीवारी को पामाल किया, घरों में घुसे, चोरियां की, नुकसान, उसके बच्चे को उठाया, जितने भी आपसे जुल्म हो सकते थे, जितने भी नाजायज पर्चे हो सकते थे, 3 तलवार में हम में से कोई नहीं गया उनके पर्चा कर। इस तरह की बहुत सारी मिसालें वो आपने कर दी। उस सब मजालिम के बावजूद जब ये लोग हटे नहीं, ये आपको साबित कदम नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की खातिर, इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली की खातिर है, ये कोई जात के फायदे के लिए नहीं है। हम में जितने भी बैठे हुए आपको पार्लियामेंटेरियन नजर आ रहे हैं, आपको मैं दावत देता हूँ कि आप चेक कराएं कि किसी ने अगर
नुकसान किया मुल्क का, कोई करप्शन की होगी, कोई तो नंबरी की होगी, तो आप बता दें। लेकिन उस सब के बावजूद एक सियासी मुल्क के अंदर जमहूरी मुल्क का दावा करते हुए उसमें ये इस तरह की हरकतें हो कि आपको पब्लिक असम्बल करने की इजाज़त ना हो, आपको रैली करने की इजाज़त ना हो, और कोई भी वजह ना आपके घर पे पुलिस आए रात को 3 बजे घुस जाए बगैर लेडीज़ के, बगैर खवातीन के, तो ये मेरे ख्याल से इंतहाई नामुनासिब, नाइंसाफ़ी और गैर जमहूरी अमल है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं आखिर में कि हमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, आप फेल हुए, आप नाकाम हुए, आप कुछ नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं जो पहले मैंने ऑफर किया कि हम सबको पकड़ के फांसी में लटका दें, हो सकता है आपकी तस्कीन हो जाए। सुभान साहब जबकि हम बात करते हैं, बात बताया है कि जो पार्टी इस तरह करते हैं 5 साल या 10 साल रहता है मैंडेट आपको भी अपने 5 साल की चलता रहेगा, जैसे भी होगा अगर देखा जेडीएस आप ही बात करते हैं, बात करते हैं कि आप ही 5 साल माना इसी की शामिल करें सही पर बड़ी तफसील से क्राइम की चीज़ें बनाई कराची के अंदर जो कुछ हुआ है उसको पीछे ने कहीं कोई एहतियात तो नहीं किया या कोई ये को किया गाय नाटक की सोच आते हैं क्या नहीं किया। देखिए मैं जिस तरह आपका सवाल है कि हर सियासी पार्टी जो है इलेक्शन के बाद ये इल्ज़ाम या उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो आप अगर 18 का और 24 का सिर्फ एक जायजा है, यानी मुतहदा ये कह सकते हैं कि हम जीते हुए हैं या हमें 18 का मैंडेट मिला है, यानी वो पूरा बयानिया जो पीडीएम का बयानिया था और साथ साथ हमारी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया था वो बयानिया ही पिट गया था, क्योंकि ये इलेक्शन कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं हुई है। वैसे ही मुतहदा की कोई कारकर्दगी इस शहर में नहीं हुई, करोड़ों फंड देने के बावजूद भी अपने हल्कों में टके का काम उन्होंने नहीं किया। ये इलेक्शन बयानिया के ऊपर, तो बयानिया तो ऑलरेडी उनका पहले ही जो है वो पीडीएम की शक्ल में, जब वो एक बैनुल-अक़वामी साजिश के जरिए उस साजिशी मनसूबा का हिस्सा बने जो एक मुंतखब हुकूमत को गिराया गया, तो ऑलरेडी अवाम ने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि ये बैनुल-अक़वामी एजेंडे के साथ है और इमरान खान का एजेंडा जो है हकीकी मानों पर मबनी बयानिया। जहाँ तक आपके सवाल का है कि जी यकीनन आवाज़ भी उठाएंगे, जैसे शहीद अफरीदी साहब ने कहा और सैफ भाई ने कहा, इस मुल्क के अंदर अगर इंसाफ होता, साफ और शफाफ होता, अगर इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते, तो आज इस मुल्क के 6 जजेस हाई कोर्ट के वो अपनी आज़ादी के लिए नारे नहीं लगाते, यानी 6 जजेस बाकायदा तौर पर इस मुल्क के इदारों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जी आप हमारे काम में मुदाखलत करते हो, आप हमारे ज़्यादा फैसले नहीं करने देते हो, आपसे हमारे बेडरूम महफूज नहीं है, आपसे हमारा चैम्बर महफूज नहीं है, आप हमें अरगमाल बनाते हो, तो यकीनन इस मुल्क के अंदर ये उम्मीद रखना कि जी हमारी किसी भी पिटीशन पर या जो हम ट्रिब्यूनल में गए, ये उम्मीद रखना कि जो हमारे हक में फैसले कर देंगे, ये उम्मीद हमें नहीं है। जमहूरियत खतरे में, जमहूरी कल्चर खतरे में। आप अंदाजा इस बात से लगा लें कि ये सियासी पार्टियां कि 3 आज़ाद कैंडिडेट, 3 सेनेट के आज़ाद कैंडिडेट किसी पार्टी में शामिल नहीं होते। सन से जो है फैसल वाला, उसको मुत्तहिदा भी वोट करती है, उसको पीपल पार्टी भी वोट करती है, वहां से नकवी उसको भी सारे वोट करते हैं आज़ाद। और इसी तरह से जो है अनवारुल हक काकड़ साहब। तो जहां पर इतना प्रेशर हो, इदारों का इतना इन्वॉल्वमेंट हो, जो कहते थे कि जी हम गैर जानिबदार है, वो इतने जानिबदार हो तो ये उम्मीद हैसियत की सियासी पार्टी रखना कि जी हमें इंसाफ मिल जाएगा, तो इंसाफ की उम्मीद नहीं है। लेकिन जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे, जद्दोजहद नहीं छोड़ेंगे, जमहूरियत के लिए लड़ेंगे, इस मुल्क की बका और सलामती की लड़ाई लड़ेंगे, इस मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए और एक बेहतर और खुशहाल पाकिस्तान के लिए तहरीक इंसाफ हर सतह पर लड़ाई लड़ेगी। सैफ भाई आपसे सवाल कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं लगता कि जो गिरफ्तार ना हुआ हो, जिसको घर पे छापा ना पड़ा हो, बैठ ना हुआ हो, जिन्होंने अपने दौर में वजारत के लिए वोट लिए, जब आपकी गवर्नमेंट थी वो पीटीआई को छोड़कर चले गए, अब क्या जब पीटीआई वापस अपने पैरों पर फिर खड़ी हो गई है तो क्या उनको वापस लिया जाएगा या नहीं? इसके भी जनाब देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि हमारे जितने लोग पार्टी छोड़ के गए उनको बड़ी सख्ती होगी, और कई लोग ऐसे हैं जिनको तो बाकायदा उनकी फैमिलीज को, उनके बच्चों को रमाल बनाया गया और वो पार्टी छोड़ के गए। अब वापसी का ये है
کہ کچھ لوگوں کے جانے سے ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے، خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے کچھ لوگوں نے جا کر بیانات دیے، حالانکہ وہ بھی ذمہ دار تھے اگر وہ PTI کا حصہ تھے، تو وہ بیانات جن لوگوں نے دیے ہیں، تو عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے تو یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، ہم سارے عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اگر وہ اس صاحب کو آنے دیں گے تو ظاہر ہے ہم بھی پھر ان کے اس فیصلے میں شامل ہوں گے، اگر وہ نہیں آنے دیں گے، ویسے میں اپنی ذاتی طور پر یہ رائے دوں کہ بہت سارے لوگ خاص طور پر کراچی میں جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کے ہم آنے نہیں گے، کہ واپسی ان کو راستہ نہیں دینا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکر کا بھی یہی فیصلہ ہے، آخری فیصلہ